السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک. میں ہوں عادل عباسی. اب جس وقت ہم نے پروگرام ابھی شروع کیا ہے، چند لمحوں قبل ایک خبر آتی ہے پشاور سے دھماکے کی، اور یہ بھی سکرینز پر آپ کے چل رہا ہوگا. اطلاعات آ رہی ہیں، کچھ لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں، کچھ واضح صورتحال نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ ہمارے لیے ظاہر ہے کوئی نیا نہیں ہے. پاکستان میں یہ روز کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ ایک طرف جو ہے وہ مذاکرات جاری ہیں، اس کے علاوہ مذاکرات کے دوران ہی اس قسم کے واقعات کا رونما ہونا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگاتا ہے. یہ جو عارضی ڈیڈ لاک اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ریاست کا تمسخر اڑانے کے برابر ہے یہ معاملہ، کیونکہ ایک طرف کمیٹیز بنی ہیں مذاکرات کی، اور وہ مذاکرات کار جو ہیں، رابطہ کار، ایک دوسرے سے ہی ملنے کو تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کو ڈیڈ لاک کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. اور ملک میں تواتر کے ساتھ جو کام ہو رہا ہے، جس ترقی کا تواتر کے ساتھ آپ اشارہ دے سکتے ہیں، وہ ہے دہشت گردی. وہ ہے اس قسم کے واقعات دہشت گردی کے کہ پورے ملک میں وہ ہو رہے ہیں، چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ کی صورت میں ہوں، چاہے وہ خود کش حملوں کی صورت میں ہوں، پلانٹڈ ڈیوائسز ہوں، کسی اور نوعیت کی دہشت گردی کا واقعہ ہو. ریاست میں 23 اہلکار ایف سی کے ہوں، پولیس کے 13 اہلکار ہوں، آرمی کے میجر ہوں، جوان ہوں، ان کو چن چن کے نشانہ بنایا جا رہا ہے اس وقت جب ہماری حکومت جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ریاست کو کھلے عام چیلنج کر رہے ہیں، بتا کے دھڑلے سے چیلنج کر رہے ہیں کہ جناب جب تک آپ سیز فائر نہیں کریں گے تب تک تو یہ سب کچھ چلتا رہے گا، آپ بھی بوری بند لاشوں کا سلسلہ بند کریں تو ہم یہ بند کر دیں گے. ریاست نے اپنے مساوی لا کے ان گروہوں کو کھڑا کر دیا ہے جو کہ اس وقت ریاست کے لیے، وطن عزیز کے لیے سب سے بڑی تھریٹ بنے ہوئے ہیں. انہیں اپنا قرار دے کر ان کے ساتھ جو ہے مذاکرات اس طرح کیے جا رہے ہیں جیسے شاید ملک پر اگر کبھی حملہ ہو جائے تو ان فوجوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ نہ کیے جائیں. یہ کچھ اسٹیٹ افیئرز ہیں آپ کے سامنے، اور ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلنا ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق جو سرکاری حلقوں میں، جو حکومتی حلقوں میں گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ شاید مارچ میں آپریشن کیا جائے. مارچ میں آپریشن کے لیے اگر یہ تیاری کی جا رہی ہے تو پھر سب یہ کیا معاملہ ہے، یہ سب کچھ بیچ میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جو لاشیں گر رہی ہیں وہ پاکستانیوں کی لاشیں ہیں، وہ ہمارے بھائیوں کی، ہمارے اپنوں کی لاشیں ہیں. کیا اگر کوئی حکمت عملی مرتب بھی کی جا رہی ہے اور مذاکرات اس طرح کیے جا رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی وہ رزلٹ آپریشن ہی ہے، تو کیا اس مذاکرات کی سنجیدگی کو سنجیدہ سمجھا جائے گا، کنسیڈر کیا جائے گا کہ یہ بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ کوئی پیس پروسیس ہوا، ڈائلاگ ہوا، یا پھر یہ سمجھا جائے گا یہ کوئی حکمت عملی تھی دونوں طرف سے، ان کی طرف سے بھی، طالبان کی طرف سے بھی اور حکومت وقت کی طرف سے بھی، لیکن اس کے بیچ میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ حکمرانوں کا اپنا نہیں ہو رہا. اگر اپنا ہو رہا ہوتا تو شاید اس طرح کی حکمت عملی اپنانے کے بجائے فوراً جو ہے وہ ری ایکشن دکھایا جاتا اور ایکشن لیا جاتا. اسی پر ہم پروگرام کریں گے. اپنے مہمانوں کو آپ سے تعارف کرا دوں. میاں جاوید لطیف صاحب نیشنل اسمبلی ہیں، پاکستان مسلم لیگ سے آپ کا تعلق ہے، بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. فیاض الحسن چوہان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، آپ کا بھی بہت شکریہ. لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما جناب فواد چودھری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ایم کیو ایم کے رہنما قمر منصور صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہوں گے. ایک مختصر سا بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. نے کمر توڑ کر رکھ دی، اچھے خاصے 10 روپے کی قسمت پھوڑ کر رکھ دی. پر آج نہ قدری دور بھاگ گئی، 10 روپے کی قسمت پھر سے جاگ گئی. آ گیا وائٹل چائے کا کڑک جوش، صرف 10 روپے میں. اپنے روپے کی قدر کرو، وائٹل پیو، زندگی جیو. 6 ماہ مفت تبدیلی کی گارنٹی کے ساتھ اوساکا چلے لمبے عرصے تک. مشہور زمانہ فقیری مرہم، داد، خارش، کھجلی، ایگزیما، پھوڑا، پھنسی، زخم اور جلدی امراض کے لیے بے حد مفید فقیری مرہم اب ٹیوب میں بھی دستیاب ہے. کیا آپ کے بالوں سے پہلے سپلٹ اینڈز کو ہیئر کٹ کی ضرورت ہوتی ہے؟ اب ٹرائی کریں نیو پینٹی نیچر فیوژن. ہم نے ڈسکور کیا کہ بالوں کے ٹپس روٹ سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں جب یہ آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں. ہم نے حاصل کیے کاشا ایکسٹریکٹس جن میں روٹ سے ٹپس تک موئسچر موجود ہے، اور ان کو ملایا پرووی سائنس کے ساتھ جو آپ کے بالوں کو جڑوں سے سروں تک مضبوط بنائے. گڈ بائے سپلٹ اینڈز، ہیلو لانگ ہیئر. نیو پینٹی نیچر فیوژن. جب کہیں سے نہ آئے جھونکا ہوا کا، تب گھر میں لگاؤ صرف اوساکا. یاد رکھ کاکا، بیٹری صرف اوساکا. میرا فیصلہ ساتھی،
میرے خاندان کی خوشحالی اور آپ کا 24 घंटे लगातार हिफाजत डेटॉल। अपने रुपए की कदर करो, वाइट एंड प्योर जिंदगी जियो। नंबर 1 चॉइस सेफगार्ड, पाकिस्तान भर की माओं की नंबर 1 एंटीबैक्टीरियल चॉइस। नेस्ले सिरेलैक, नन्हे पेट की बड़ी ग़िज़ा। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको आज जो स्टेटमेंट दिया मौलाना यूसुफ शाह साहब ने, कोऑर्डिनेटर हैं तालिबान कमेटी के, उन्होंने क्या वजह बताई है ये इस मुज़ाकरात में डेडलॉक की, वो सुनवाते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। मुज़ाकरात में 1.5 लाख पैदा होने जा रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि 1.5 लाख पैदा हो। हम इस मुल्क के क़याम अमन के ख्वाहां हैं। 17 तारीख को हम कामयाबी की दहलीज पर पहुंच चुके थे और हम सीज फायर, दस्तबंदी का, जंगबंदी का ऐलान करने जा रहे थे कि अचानक ये हादसात जब सामने आ गए तो इसकी वजह से 1.5 लाख पैदा हो गई। सत्रह तारीख को कामयाबी की दहलीज पर पहुंच गए थे कि इस किस्म के हादसात या फिर इंटेंशनली वाकयात जिनमें सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा हो, जिसका आज जवाब अमलन जो है परवेज रशीद साहब ने, वजीर इत्तलात जो उन्होंने दिया, उन्होंने कहा अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तालिबान के तो वो जो एक कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के सामने वो तहफ़्फ़ुज़ात रखें, ना कि इस किस्म के वाकयात करके जवाब दिया जाए रियासत को और बताया जाए कि जी आपने हमारे बोरी बंद लाशें फेंकी हैं तो हम आपको बदले में जो है वो ये दे रहे हैं। इस सतह पर जब आप मुज़ाकरात करेंगे उन लोगों से जो आपको 23 एहलकारों की शहादत के तोहफे दे रहे हैं, तो फिर किस तरीके से आप मामलात को आगे लेके बढ़ सकेंगे जब आप एक ग्रोह से इस तरीके से बात कर रहे हैं। इसी पर हम आज जो है वो बात करेंगे। जरा मियां जावेद लतीफ साहब, सबसे पहले आपकी तरफ ही आता हूं। वो कहते हैं 17 तारीख को मामलात जो है वो कामयाबी की दहलीज पर थे, तो क्यों डेडलॉक आप लोगों ने पैदा किया, क्यों अपनी दूसरी कमेटी को जो है वो मायूस किया? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर वो इस तरह बात कर रहे हैं तो वो तो शायद मुनासिब नहीं हुआ है। 29 तारीख को यही तो हमने कहा था कि अगर वो अमन के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम उसको तरजीह देते हैं, और डे 1 से हमारा यही मौक़िफ़ है, हमारा आज भी यही मौक़िफ़ है। जो अभी आप अपनी बात के आगाज़ में जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, जो मैंने सुना है, उसमें आपने यही कहा है कि वो लाशें गिरा रहे हैं और आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। आपने ये भी कहा कि कब तक रियासत जो है उनको अपने दहशतगर्दों को अपने बराबर लाकर खड़ा करेगी। गुजारिश ये है कि कोई बागी हो रियासत का, कोई इदारों का बागी हो, तो उनसे मुज़ाकरात बातचीत होती है। उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि वो आपके बराबर आके खड़ा हो गया। यहाँ इस्लामाबाद में एक वाक़या हुआ, सिकंदर नामी जो शख्स ने किया, तो क्या रियासत उसके बराबर आके खड़ी हो गई? यही था मकसद कि उस वक्त भी मुज़ाकरात की। मेरी ये सुने कि उस वक्त सिकंदर से मुज़ाकरात, मैं यही तो कह रहा हूँ। सिकंदर मकसद मिसाल दी ना, मैं जरा वज़ाहत कर दूं, सिकंदर साहब ने मुज़ाकरात किए हैं, अभी वो हिरासत में। मैं मुज़ाकरात उस वक्त की बात कर रहा हूँ, उस दिन की बात कर रहा हूँ कि ये मकसद था कि उसके पकड़ने के लिए मुज़ाकरात, पकड़ने के लिए मुज़ाकरात हो रहे थे। इधर भी आप पकड़ने के लिए मुज़ाकरात। नहीं, कतन ये बात नहीं है मेरी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस वक्त भी मकसद ये था कि खून रेजी ना हो, उसके बच्चे बीवी महफूज रहें। अगर वो खुद जुर्म कर रहा है तो बाकी अगर लोगों का जुर्म नहीं है तो वो कम से कम सेफ रहें। तो सर उस वाकये में, उस एपिसोड से मुझे ये याद आया, वहां तो ज़मरुद खान साहब ने कूद के फिर जो है वो सिकंदर को पकड़ा था। यहाँ आप फिर किसी का इंतजार, मुझे अगर इस तरह तो सर आपने सिकंदर वाली बात की ना, मुझे बात करने दे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप तालिबान की अब बात कर रहे हैं, तालिबान में मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, कोई मुज़ाकरात का हामी है और कोई हामी नहीं है, और ये एक हकीकत है कि अगर आप मुज़ाकरात कर रहे हैं तालिबान से, हुकूमत वक्त कर रही है, या APC में जो मैंडेट दिया गया हुकूमत को, उस वक्त तमाम जमातों ने ये कहा कि मुज़ाकरात को तरजीह देना चाहिए। अब असेंबली हामी है, अब असेंबली में या असेंबली से बाहर आज जो लोग बातें कर रहे हैं, मुज़ाकरात की हामी है। जी मैं यही तो गुजारिश भी सुन लें साथ साथ, TTP मुज़ाकरात की हामी है। उन्होंने तो यही कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। 23 एहलकारों पर उन्होंने बताया कि ये रिएक्शन है। अब आ जाए उस तरफ।
میں کہتا ہوں کہ اگر آپ طالبان سے مذاکرات کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بھی کرنا ہوگا، اور یہ میں بطور ایک پاکستانی کے یہ بات کر رہا ہوں، حکومتی نمائندے کے طور پہ بات نہیں کر رہا، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے ہمسایوں سے بھی مذاکرات کرنے ہوں گے، نیٹو فورسز سے بھی مذاکرات کر، ان کا انفلوئنس ہے یہاں تو کریں نا، اور آپ بھائی نہیں کرنے میں سر، یہی تو یہ کہتا میڈیا نے ہوں تھوڑی یہ کرنے اوور نائٹ نہیں ہوگا، یہ وقت لگے گا، اس کو وقت لگے گا، اور تحمل سے یہ دیکھ، ہاں یہ بات ضرور ہے، اگر کوئی آج بھی یہ کہتا ہے کہ جناب وہ کام ہم نے نہیں کیا یا یہ جو واقعہ ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، تو بھی جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی ننگا کرنا چاہیے، اور جو حکومتی ایجنسیاں ہیں جو یہ بتا سکتی ہیں کہ 56 گروپ ہیں جناب، 60 گروپ ہیں، 50 گروپ ہیں، تو اگر وہ گروپنگ کا بتا سکتے ہیں تو ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے نکل کے واردات کرتے ہیں۔ یہی طالبان کی جو آپ کے ساتھ آن بورڈ ہے نا، آپ ان سے پوچھیں نا۔ جی میں یہ تو کہنا چاہتا ہوں، یہی طالبان جو کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے حامی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے اپنے گروپوں میں سے یہ کوئی واردات کرتا ہے تو وہ بھی ان کو سامنے لائیں۔ ٹھیک، فواد چودھری صاحب آپ سن رہے ہوں گے، میاں جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو بڑا وقت لگے گا، یہ اس طرح اتنا آسان نہیں ہے معاملہ، اور دوسری بات یہ کہ وہ گروپس ہی کنونس کریں جو اون کر رہے ہیں اس معاملے کو کہ ہاں ہم نے یہ کیا ہے، یہ انہی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو منع کریں کہ آپ ایسا نہ کریں۔ صحیح، بے شرمی پہ مبنی جو موقف مسلم لیگ نون کا اور تحریک انصاف کا شروع سے چلا آ رہا ہے، وہی موقف جاوید لطیف صاحب نے دہرایا ہے۔ ظاہر ہے کوئی اس موقف میں نہ جان ہے، نہ اس میں کنفیوژن کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ 70,000 لوگ ہم نے اپنا شہید کروا لیا ہے۔ ہمارے آج اگر آپ نے فیس بک پہ جاوید لطیف صاحب کو اگر آپ پروگرام کے بعد مہربانی کریں کہ جو فیس بک کے اوپر لگی ہوئی ہے نا ویڈیو جس میں ہمارے 23 ایف سی کے جوانوں کو جس طرح سے شہید کیا جا رہا ہے، وہ ذرا جاوید لطیف صاحب کو اور فیض حسن چوہان صاحب کو دکھائیں اور ان سے پوچھیں کہ اس سلوک کے بعد ایسے لوگوں سے ہم مذاکرات کرنے چاہیے ہمیں، اور اگر یہ کہہ دیں کہ مذاکرات کرنا چاہیے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں پہلی بات تو ایک چیز سمجھیں عادل، اگر پاکستان کی ریاست پاکستان کی ٹیریٹری کی حفاظت نہیں کر سکتی، پاکستان کی فوج پاکستان کے لوگوں کی جانوں کی حفاظت نہیں کر سکتی، تو میرا ایز اے سٹیزن اسٹیٹ کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔ وہ جو کانٹریکٹ، سوشل کانٹریکٹ ہم سائن کرتے ہیں جس سے ہم ریاست بناتے ہیں، وہ کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں ہماری کیپیسٹی نہیں ہے ان سے لڑنے کی اور 5 سال جنگ چلی جائے گی یا 4 سال چلی جائے گی، لڑائی قومیں لڑتی ہیں عشروں تک، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اس ڈر سے جنگ میں نہیں جائیں کہ اس جنگ میں ہار ہو جائے گی، تو میرا خیال ہے ہمیں بطور ریاست رہنے کا حق ہی ایگزسٹ نہیں کرتا، ہمارا حق ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو مطالبات، صرف یہ باتیں جو بھی کنفیوژن جو یوسف یار صاحب بھی فرما رہے ہیں ماشاءاللہ کہ اب پہلے ڈرون حملے عمران خان صاحب نے اور انہوں نے یہ جو طالبان اپولوجسٹ ہیں انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ جی ڈرون حملے ہوتے ہیں تو اس کے ری ایکشن میں ہوتا ہے، اب 2 مہینے سے ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا اور ٹیررزم کی وارداتوں میں 46% اضافہ ہوا ہے، تو اب یہ اس ایکسکیوز میں آگے ہیں کہ جناب ہمارے لوگوں کو جو آپ نے گرفتار کیے ہوئے جو معصوم سے 50 لوگوں کے قتل میں ملوث ہیں ان کو آپ مار کے پھینک رہے ہیں، تو اس لیے ان کے ری ایکشن میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ آپ کو ان پاکستان کو خطرہ طالبان سے، ان کے ملیٹنٹ ونگ سے نہیں ہے، ہمیں اصل خطرہ ان اپولوجسٹوں سے ہے جو پاکستان کے اندر بیٹھ کے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، اور پاکستان کو اصل خطرہ ان لوگوں سے ہے جو پاکستان کو مسلکوں میں بانٹ رہے ہیں۔ اب یہ جو کمیٹی گئی ہے آپ دیکھیں، ایک مسلک کے اوپر آپ نے کمیٹی بنا دی ہے، میجورٹی جو مسلکوں کا اوپر جو اس میں کوئی ہندو شامل نہیں ہے، کوئی کرسچن شامل نہیں ہے، کوئی بریلوی شامل نہیں ہے، کوئی شیعہ شامل نہیں، کوئی عورت شامل نہیں۔ ہم اس کمیٹی کو پاکستان کی کمیٹی کیسے ڈکلیئر کر دیں؟ اور نواز شریف صاحب کو میں ایک صرف یہ جاوید لطیف صاحب کو بتاؤں، عمران خان، منور حسن صاحب وغیرہ تاریخ میں ان کا ذکر نہیں ہوگا، وہ نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے نہ ہی وہ کوئی استعارہ ہے تاریخ کا۔ تاریخ کا ولن نواز شریف صاحب ہوں گے جو بھرپور اختیارات کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس پوری قوم کا مینڈیٹ ہے اور وہ رونی سی صورت بنا کے ہر روز آ جاتے ہیں اور ایکشن لینے سے گریزاں ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ کے ولن ہوں گے۔ ٹھیک، اگر میں کوئکلی رسپونڈ کیجیے گا پھر میں چوہان صاحب کے بعد مجھے صرف فواد صاحب یہ بتا دیں کہ کیا جو جرائم پیشہ لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں جہاں نظر آ رہے ہیں کیا ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا؟ اور کیا پچھلے 5 سالوں میں یہ چیزیں ان کو نظر نہیں آ رہی تھی جب حکومت تھی؟ اگر ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں جرائم پیشہ لوگ جو ابڈکشن ہوتی ہے
समीउल हक जाके लोगों को बता रहे हैं कि जनाब आइए मैं आपके पैसे मुझे दे रहे हैं, मैं सौदा करवा देता हूं आपका। मुझे आप बताएं वफाकुल मदारिस को फंड्स कहां से आ रहे हैं? ये जो सारे 500 एक आदमी ये जो मदरसों के ऊपर मदरसों में से निकलते हैं और हमारे ऊपर सुसाइड हमले करते हैं, इन मदरसों के फंड्स के ऊपर जो है वो कहां से आ रहे हैं और किधर जा रहे हैं? फवाद साहब, मैं यही तो बात कर चुका हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं तो तालिबान या दहशतगर्द मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं जो उनको फंडिंग कर रहे हैं, जो उनको परवान चढ़ा रहे हैं, उनसे भी मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। और करने पड़ेंगे इसलिए भी कि पाकिस्तान में पिछले 65 सालों में जो कुछ होता है तो ये 2-4-10 दिन में तो नहीं हो गया, या पिछले 5-10 साल में तो जो कुछ हो रहा है वो आज तो काटना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जो 15-20 साल की तबाही है वो ये रातों रात ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या हुकूमत की सिमत दुरुस्त है? मुज़ाकरात में हम बिल्कुल बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं, खुलूस नीयत से ही कर रहे हैं, लेकिन उनसे करना चाहते हैं जो पाकिस्तान के आइन के रियासत के आइन को मानते हैं, उनसे कतल नहीं करना चाहते जो दहशत गर्दी करना चाहते हैं और जिनको पैसा ही इसलिए आ रहा है कि पाकिस्तान को डिस्टेबल करें। उनसे तो मुज़ाकरात नहीं हम कर रहे, ना पहले कर रहे थे ना आज कर रहे हैं। मियां साहब, आप उन्हीं से बात कर रहे हैं जो ओन कर रहे हैं बड़े बड़े वाकयात को, आप उन्हीं से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को जो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं आप उन्हीं से बात कर रहे हैं। देखिए, आप उनसे बात करें, फिर अगर ये बात करेंगे तो 2003 में जो ऑपरेशन हुआ था, जो उसका रिएक्शन हो रहा है, हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। हम लाल मस्जिद का जो वाकया हुआ है उसके बाद जो रिएक्शन हुआ है उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। में क्या हुआ था 2003 में कबायली इलाकों में जो आपने ऑपरेशन किया था, क्या किया नहीं था? तो वापस बुला लें आप। क्या फौजें? भाई उस वक्त जरूरत नहीं थी इस ऑपरेशन की जो आपने 2003 में किया था, और आज जो कुछ आप करने जा रहे हैं, मैं इसलिए तो कहता हूं कि उनको अलग करें। पूरे पाकिस्तान में जंग नहीं लड़ी जा सकती। क्या पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन करेंगे आप? मैं चौहान साहब की तरफ जरा जाऊंगा। फयाज हसन चौहान साहब, जरा बताइएगा, एक तो वो कह रहे हैं कि 23 एहलकारों की शहादत के बाद भी आप लोग यही डिमांड करेंगे कि उनके साथ पीस प्रोसेस हो और हमारे साथ जो है वो लाशें हमें देते रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हुकूमत की समत, वो कह रहे हैं नियत तो देखें, ठीक है ना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के अंदर अब्दुल्ला बिन अबी और अब्दुल्ला बिन इब्न सबा जैसे जो सियासतदान और सियासी पार्टियां हैं, उन्होंने इस पाकिस्तान का मौजूदा हालात तक पहुंचाने में बुनियादी किरदार अदा किया है। और उसकी सबके सामने सूरत हाल है। 2008 से लेकर 2013 तक 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP और MQM की हुकूमत रही। इन 5 सालों के अंदर आज मेरा भाई फवाद चौधरी बहुत बढ़ बढ़ के बोल रहा है कि जनाब आप वहां पे ऑपरेशन करो, ऑपरेशन करो, ऑपरेशन करो। और भाई मेरे, आपने 5 सालों के अंदर शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर ऑपरेशन किया। 5 साल आपके हाथों में चूड़ियां पहनी हुई थी, 5 साल आपके हाथों पे मेहंदी लगाई हुई थी, 5 साल आपने साड़ी पहन के जनाब सैंडल वाली जूती पहन के जनाब आप यहां पे जनाब डांस करने लगे हुए थे। उस वक्त आपने क्यों नहीं की? आज आप बढ़ बढ़ के बातें कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात, ये मेरा भाई कहता है कि तालिबान अपोलोजिस्ट, और तुम तो तालिबान क्रिएटर हो। पीपल्स पार्टी ने 2006 के 1994 के अंदर बेनजीर भुट्टो की वजारत उज़्मा में और नसीरुल्लाह खान बाबर की वजारत दाखिला के तहत और अमेरिकन CIA की छतरी तले और डॉलर तले जो है इन्होंने जो ये तालिबान बनाए थे। हम वजीरिस्तान के 7 लाख लोगों के अपोलोजिस्ट हैं, हम पाकिस्तानी अवाम के अपोलोजिस्ट हैं, हम पाकिस्तान की सालमियत के अपोलोजिस्ट हैं, हम पाकिस्तान की सरबलंदी के अपोलोजिस्ट हैं। और फिर दूसरी बात, लेकिन आप MQM को कह रहे हैं वफाकी हुकूमत में आदिल भाई एक मिनट, ये कहते हैं कि जनाब ऑपरेशन और जनाब ये हमने जनाब एक मुफाहिमाना किस्म का रवैया इख्तियार किया हुआ है। ये 23 एहलकार, ये मैं समझता हूं इनकी शहादत पीपल्स पार्टी की 5 साल हुकूमत और ANP की 5 साल हुकूमत के मुंह के ऊपर तमांचा है। किस तरह? 2010 के अंदर ये गिरफ्तार हुए, 2010, 2011, 2012, 2013। मैं कहता हूं पिछली हुकूमत पे लानत है कि आप लोग आज ऑपरेशन की बात करते हो, आप ये 23 बंदे जो है वो बाजियाब नहीं करा सके और आज आप पूरी कौम को बेवकूफ बनाने लगे हुए। जी चौधरी साहब, उस वक्त तो आपने अंडर हैंड डील की हुई थी। पहली बात तो ये कहने का मकसद ये है, आखिरी बात क्रिएट किया गया था जब ये सवात ऑपरेशन में हमारा कंसेंसस हो गया था। सवात ऑपरेशन में कंसेंसस हुआ, यहाँ पर क्रिएट किया गया तहरीके इंसाफ को, और तहरीके इंसाफ ने आकर के वो कंसेंसस तोड़ा। पाकिस्तान में अगर ऑपरेशन नहीं हुआ, पाकिस्तान में जो ऑपरेशन कामयाबी से जारी थे वो रुके, इसलिए रुके कि तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनकी मुखालफत थी। आज जो तालिबान अपोलोजिस्ट है, उस वक्त भी वो तालिबान अपोलोजिस्ट है, वही लगे हुए थे करने। के ग्रुपों को जो CIA, RAW और मोसाद के हाथों खेल रहे हैं, हम उनको पकड़ सकेंगे। लेकिन ये अब्दुल्ला बिन अबी किस्म की सियासी जमातें, ये पीपल्स पार्टी कि जिसके अंदर जो है वो इतनी हिम्मत नहीं थी कि 5 साल जो है वो शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर ऑपरेशन कर सके, आज ये बढ़ बढ़ के आ रहे हैं।
میں ایک بریک لینی ہے یہاں پہ، بریک لیں گے ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو فواد چودھری صاحب سے اس پر بھی جواب لیں گے کہ 5 سال اگر واقعی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور یہ ایف سی اہلکار ظاہر ہے جب اس وقت پورا جو ہے ایک گروپ کڈنیپ کیا گیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا تھا، یہ تو ایک ظاہر سوال ہے اپنی جگہ پر، اور ایم کیو ایم سے بھی اس پہ رسپانس لیں گے آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک. قمر منصور صاحب اس وقت ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں، ایم کیو ایم کے رہنما. قمر صاحب، ایک تو آپ سن رہے ہوں گے گفتگو، اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کی جانب سے آج نبیل گبول صاحب کی طرف سے قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا جو ایک سیشن ہوا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پورے ملک میں جو ہے ایمرجنسی لگا دی جائے. پورے ملک میں ایمرجنسی کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسرا فیاض صاحب کہہ رہے تھے کہ اب آپ سن رہے ہوں گے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ بھی ماضی میں حکومت کا حصہ تھے، تب جو ہے یہ طالبانائزیشن اور آپریشن جو ہے وہ اتنا زوردار طریقے سے کیوں نہیں کہا؟ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام بھائیوں کو السلام علیکم، اور میں آپ سے عادل عباسی صاحب آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ اس پروگرام کے اینکر ہیں، تمام معزز گیسٹ ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، میاں جاوید لطیف صاحب ہیں، فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں. میرا خیال ہے کہ پورا پاکستان ہم کو دیکھ رہا ہے. اگر ہم گفتگو میں ایسے الفاظ کا استعمال نہ کریں، ابھی میں نے آپ ہی کے پروگرام میں پہلے ہاتھ میں جو ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکیں، چوڑیاں پہن لیں، اور میں نے نہ جانے کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے، منہ پہ تماچا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ساری پاکستان ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارے دشمن بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے دوست بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں. اگر ہم ایک ڈیکورم کے تحت رہیں، ایک دوسرے کی بات پہ انٹرپٹ نہ کریں، اپنی اپنی پارٹیوں کی نمائندگی کریں، ان کا موقف بیان کریں، تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب بات ہوگی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اب رہ گئی بات یہ نہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی اگر گفتگو کے اندر میں بھی کوئی ناشائستگی کا رخ میری گفتگو اگر اختیار کرے تو آپ مجھے بیچ میں انٹرپٹ کر دیں. ٹھیک ہے، بالکل. تو میں امید رکھوں گا کہ آپ ایک اچھے کپتان کی حیثیت سے یہاں اس ٹیم کو چلائیں گے. رہ گئی بات سوال کی، تو جناب محترم نبیل گبول صاحب نے یہ کہا ہے کہ ملک میں حکومت کی رٹ ختم ہو رہی ہے اور طالبان جو ہے پے در پے دھمکیاں دے رہے ہیں اور حملے کر رہے ہیں اور ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. نوبت یہاں آ گئی ہے کہ کراچی میں جو ہے وہ دیکھیں، پشاور میں تو جو کچھ ہو رہا ہے اور جو وزیرستان وغیرہ اس طرف جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو بات الگ ہے. کراچی میں صورتحال یہ ہے کہ طالبان رینجرز کے جوانوں پر، پولیس کے جوانوں پر حملے کر رہے ہیں، تھانوں پر حملے کر رہے ہیں، پولیس اہلکاروں پر حملے کر رہے ہیں. اور یہاں پر حالت یہ ہے کہ ہماری جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ طالبان نے ایک لیٹر جاری کیا ہے ڈی آئی جی کے نام کہ جناب یہ ٹرانسپورٹ کی گاڑیوں میں جو ہے یہ گانے بند کروائے جائیں. فوراً ہی جو ہے وہ ڈی آئی جی ٹریفک جو ہے وہ حرکت میں آ گئے. انہوں نے یہ کہہ کے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی کہ معمول کی کارروائی ہے، لیکن اگر آپ اس لیٹر کے مندرجات دیکھیں تو انہوں نے براہ راست ڈی آئی جی کو دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو ہم یہ کریں گے. بات یہ ہے کہ پولیس کے لوگوں پر حملے ہو رہے ہیں. آئی جی کی طرف سے بیان آ گیا ہے کہ جناب آپ گشت نہیں کریں. آئی جی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پولیس اہلکار وردیاں نہیں پہنے. ٹی وی پر اس کے جو ہے وہ فوٹیجز چل رہی ہیں. حساس تھانے جو ہیں وہاں پر جو ہے خندقیں کھودی جا رہی ہیں طالبان کے حملے سے نمٹنے کے لیے. اور ہم لوگ جو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کے پوری دنیا کو جو ہے وہ ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم میں کوئی آپس میں اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے. رہ گئی آپ کی بات کہ حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مفاہمت کے نام پر ہم نے پچھلے 5 سال حکومت میں گزارے. اس دوران میں لیاری میں ہمارے گلے کٹے چیزیں ہوئی، 50,000 چیزیں ہیں. میں بات کرنا چاہتا ہوں کوئی مطلب ہم اپنے ووٹروں کی میں بات کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر ملا صوفی کا شرعی عدالتوں کی بات ہو، شرعی نظام نافذ کرنے کی بات ہو، ہم نے اس وقت بھی ببانگ دہل کہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. سب نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، آپ اسے کرنے دیں اور انشاءاللہ اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. ابھی جو حالیہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو یہ مذاکرات جو ہے وہ حل نہیں ہے، مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے. اگر آپ وہ فوٹیج کو دیکھ لیں، دیکھیں کسی کو مار دینا، کسی کو زندگی دے دینا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر آپ اپنے قیدیوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کریں اور انسانی جسم ہے یعنی کہ جو لاش ہے اس کی اس قدر بے حرمتی کریں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ جانور ہیں، یہ وحشی درندے ہیں
اور اگر ہماری حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم ان سے مذاکرات کریں گے اور ہم ان سے بات کریں گے، یہ پچھلے 5 سال کا گند ہے، یہ پرویز مشرف کی لال مسجد کا گند ہے، تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جس دن سے مولانا صاحب جو ہیں، جو لال مسجد والے، ان کا نام طالبان نے دیا، تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ پرویز مشرف جو تھے انہوں نے لال مسجد پہ جو کارروائی کی تھی وہ بالکل درست کارروائی کی تھی، کیونکہ طالبان کے ایجنڈے کو، لیکن اب تو وہ اس کمیٹی سے علیحدہ بھی ہو گئے نا سر؟ نہیں، وہ بعد میں ہوئے نا میرے بھائی، اس ایجنڈے کو تو آگے بڑھا رہے تھے نا۔ اب آپ آگے چلے جائیے، جس طرح ہماری سیکورٹی فورسز پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے ملک کو بچانے کے لیے آپ تھوڑی جائیں گے، میں تھوڑی جاؤں گا، یا میرے یہ دوست بیٹھے ہیں یہ تھوڑی جائیں گے۔ ہمارے ملک کو بچانے کے لیے صرف سیکورٹی فورسز ہیں۔ اگر سیکورٹی فورسز کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا تو پھر آپ اپنی پارٹیوں کا منشور رکھ کے بیٹھ جائیے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ملک سلامت میں ذرا میاں جاوید صاحب سے جو ہے وہ اس پر رسپانس لے لوں۔ سر، سیکورٹی فورسز کا مورال ڈاؤن نہیں ہو رہا؟ جو روز میجر اور 12 14 اہلکار پولیس کے، آرمی کے، ایف سی کے ہو رہے ہیں، وہ لوگ بالکل تسلی میں ہوں گے کہ ابھی حکومت ہماری مذاکرات کر رہی ہے جب تک ہم ایٹ سٹیک ہیں؟ ان کا اداروں کا مورال ڈاؤن کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں اس پر تو میں بات کرتا ہوں۔ پہلے میں MQM کے جو بھائی بات کر رہے تھے کراچی کے حوالے سے، تو میری ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ 15-14 سال سے کراچی کے اندر جو دہشت گردی ہوتی رہی اور یہ حکومت کا حصہ رہے پیپلز پارٹی اور MQM کسی نہ کسی شکل میں، کیا اس وقت کوئی آپریشن وہاں ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ اس کے بعد کیا انہوں نے جو وہاں کے بھتہ مافیا، منشیات فروش، قبضہ مافیا، قمر صاحب ذرا لیٹ ہم کمپلیٹ فرسٹ، کیونکہ وہ آپ خود بھی کہہ رہے تھے کہ اپنی اپنی باری پہ جو ہے وہ اگر بولیں۔ اب دیکھیں قمر صاحب، حوصلے سے اگر مناسب سمجھے تو سن لیں۔ 14-15 سالوں میں جو تباہی ہوئی کراچی کی، اور اس کی آڑ میں آج جو کچھ بات کی جا رہی ہے کہ جناب وہاں طالبان آ گئے ہیں، 40% حصے پہ طالبان قابض ہو گئے ہیں، تو بھائی میرے 14-15 سال تو عسکری ونگ جو ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، دینی جماعتوں کے، وہ قبضے کی لڑائی لڑتے رہے ہیں۔ اور آپ دیکھتے رہے جہاں پرویز مشرف کی بات ہوئی تو پرویز مشرف نے اسلام آباد کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ یہ ہے طاقت جو کراچی میں جو کچھ لاشیں گر رہی تھی، کیا اس وقت ان کو نظر؟ بھائی اگر کوئی قبضہ مافیا لاش گرائے، کوئی دہشت گرد لاش گرائے، کسی جماعت کا عسکری ونگ لاش گرائے، وہ بے گناہ کا قتل ہے، وہ طالبان گرائیں، وہ کوئی ایسا ادارہ کسی بے گناہ کی لاش گرائے، لاش تو لاش ہے، وہ بے گناہ تو بے گناہ ہے۔ تو 14-15 سال تو آپ انتظار کرتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آج کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ان کو پچھلے 13-14 سالوں میں یہ محسوس تک ہوا کہ یہاں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے؟ اگر آج ایکشن ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 13-14 سالوں کا جو گند ہے وہ نکلتے نکلتے وہاں امن قائم ہوتے ہوتے کو ٹائم لگے گا۔ اب ہم نے جو وہاں ترجیح دی ایکشن کو وہاں جرائم پیشہ لوگوں کے خاتمے کے لیے، تو کسی ایک جماعت کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں وہاں وہی لوگ آواز اٹھا رہے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ متاثر ہو رہے ہیں، اور متاثر وہی ہو رہے ہیں جن کے عسکری ونگ ہیں، جن کے جرائم پیشہ لوگ ان کی جماعتوں میں شامل ہیں۔ تو MQM کہہ رہی ہے کہ ہم متاثر ہو رہے ہیں، آپ MQM کو کہہ رہے ہیں؟ مجھے ایک کوئی بندہ بتائیں MQM کا جو بے گناہ پکڑا گیا ہو، یہ بتائیں کہ کیا 14-15 سالوں میں MQM کے جو جرائم پیشہ ان کی جماعت میں شامل تھے، عسکری ونگ ان کے جو بنے ہوئے تھے، کیا ان میں بے گناہ لوگوں کا انہوں نے قتل نہیں کیا؟ کیا بوری بند لاشیں یہ گراتے نہیں رہے؟ کمر صاحب سے اس پہ رسپانس لے لیں۔ کمر صاحب یہ بھی بتا دیں کم از کم کہ لوگ جو ان کے بارے میں رائے، ہاں جہاں تک انہوں نے کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کے نفاذ کی، میں گزارش کر دوں جو شریعت کے نفاذ کی بات کرنے والے ہیں ان کے ذہن میں یہ بھی چیز رہنی چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیدیوں کا احترام کرو، ان پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، عورتوں بچوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ یہ کیسی شریعت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، مختلف گروپس ہیں جو پاکستان کے اندر فساد کھڑا کرنا چاہتے ہیں، ان سے کسی طور پر بھی نہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، نہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف ایکشن ہی ہوگا۔ لیکن جن کو ان سے الگ کیا جا سکتا ہے، جو کسی بہکاوے میں آ کر یا غلط فہمی میں آ کر یا کسی ایکشن کے ریاکشن میں آ گئے، ان کو تو الگ کرنے دیں۔ میری بات ایڈ کر کے ان سے جواب دیجیے۔ جی میں آتا آپ کی طرف۔ منصور صاحب سے میری گزارش ہے، سر جہادی طالبان ہو فاٹا کے یا سیاسی طالبان ہو MQM کی صورت میں کراچی کے، سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ میں ان سے پوچھوں گا 10,000 افراد پچھلے 8 سالوں کے اندر کراچی کے اندر قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، وہ کس کے کھاتے میں آتے ہیں؟ جب وہاں پہ آپریشن ہونے لگتا ہے تو لوگ جو ہے وہ چیختے اور چلاتے ہیں کہ جناب آپریشن نہ کیا جائے۔
ٹھیک ہے نا جی، اور آپ اپنی آئیڈینٹی اور اپنی جناب پولیٹیکل سوورینٹی کو بچانے کے لیے ریاست سے ٹکرانے کی بات کر دیتے ہیں، فوج سے ٹکرانے کی بات کر دیتے ہیں، حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کی بات کر دیتے ہیں، علیحدہ ملک لینے کی بات کر لیتے ہیں، تو جناب وہاں پہ آپ آپریشن کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں. اور آپ ریکارڈ کی یہ بات ہے کہ رینجرز اور پولیس پچھلے آپریشن کے جو 6 مہینے ہیں آپ دیکھ لیں، ہر دوسرا ٹارگٹ کلر پکڑا جاتا ہے، رینجر کہتی ہے کہ این پی ایم سے تعلق ہے، پولیس کہتی ہے این پی ایم سے تعلق ہے، سیریل کلر پکڑا جاتا ہے وہ کہتے ہیں این پی ایم سے تعلق ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے وہ کہتے ہیں این پی ایم سے تعلق ہے. آج این پی ایم والے طالبان کی چھتری تلے پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش نہ کریں نا. مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد میں قمر منصور صاحب جواب لوں گا اور فواد چودھری صاحب کی طرف بھی جاؤں گا کہ اگر پچھلی حکومت پر بھی یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ صحیح معنوں میں ایکشن لے رہی ہوتی تو شاید یہ معاملہ اتنا آگے نہ بڑھتا، لیکن اب پچھلی حکومتوں کو ہم کب تک کوستے رہیں گے، کیونکہ اب جو موجودہ حکومتیں ان کا کام ہے اس مسئلے کو حل کرنا. آفٹر دس شارٹ بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. فواد چودھری صاحب، ایک تو آپ جواب دیجیے گا وہ جو پچھلی حکومت کا حوالہ دے رہے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب اور میاں جاوید لطیف صاحب، پھر میں قمر منصور صاحب کی طرف جاؤں گا. کہ پچھلے 5 سالوں میں چونکہ تحریک انصاف میں تو ماشاءاللہ کچھ تاریخ پڑھنے کا بھی رواج نہیں ہے اور یاد رکھنے کا بھی رواج نہیں ہے. جب سوات کے اوپر کنسنسس ہوا تھا، اس سے پہلے ساؤتھ وزیرستان میں کس نے آپریشن کیا تھا؟ بونیر، شانگلہ، یہ تمام علاقے پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہی واگزار ہوئے تھے اور یہ کنسنسس نہ ٹوٹتا اور ہم نے یہ ایریڈیکیشن پوری کر دینی تھی اگر عمران خان صاحب اور نواز شریف اس وقت جو رائٹ ونگر فورسز کے سربراہ ہیں ماشاءاللہ پاکستان میں، وہ اٹھنا کھڑے ہوتے اور پاکستان میں ایم کیو ایم، اے این پی اور پیپلز پارٹی کو آپ بے شمار چیزوں پہ بلیم کر سکتے ہیں. آپ کر سکتے ہیں ان کی گورننس صحیح نہیں تھی، ان کا فلاں صحیح نہیں تھا، لیکن آپ اس پر پیپلز پارٹی، اے این پی اور ایم کے ایم کو قطعی طور پہ بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ طالبان کے خلاف ان کے ذہن جو ہے وہ دو رخی ہیں، جس طرح کے پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این کے ہیں. سو یہ تینوں پارٹیاں بالکل واضح تھی اور ان کو کرنے نہیں دیا گیا. اگر تو اس لیے نہیں کرنے دیا گیا کہ یہ دونوں جو رائٹ ونگر فورسز تھی، جو طالبان اپولوجسٹ ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی حکومت کے راستے میں کھڑے ہو گئے تھے اور اگر ہم یک طرفہ آپریشن کرتے تو پاکستان تقسیم ہو جاتا. آج نواز شریف صاحب جب اقتدار میں ہیں، ان کو ہم یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ فائدہ حاصل ہے کہ آج پیپلز پارٹی اور پوری اپوزیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آج آپ جا کے آپریشن کر سکتے ہیں اور قوم ڈیوائیڈ نہیں ہوگی. اور اس میں انفارچونیٹلی جو خود ان کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے. ابھی تو انہیں مینڈیٹ مذاکرات کا ملا ہوا ہے نا سر؟ نہیں، مینڈیٹ اس کے مذاکرات کے بعد مذاکرات ختم ہو چکے ہیں نا. مینڈیٹ کے بعد جو ہے وہ 2000 آدمی شہید ہوا ہے، 42 حملے ہوئے ہیں جس میں 2000 لوگ شہید ہوئے ہیں. اس لیے مذاکرات کا مینڈیٹ اب نہیں ہے آپ ان کے پاس. اور مذاکرات میں بھی اے پی سی میں بھی پاکستان کے لوگوں نے ایک برانڈ کی شریعت لگانے کا مینڈیٹ نہیں دیا ہوا. جو مذاکرات میں بھی پاکستان کی ٹیریٹری کے حوالے کرنے کا مینڈیٹ نہیں دیا ہوا. یہ ٹیریٹری کا جو مینڈیٹ ہے یہ ان کے لیے لینا چاہتے ہیں تو ہمارے روکنے کا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا کیا یہ آپریشن جو ہمارے اور فیاض چوہان صاحب جو طالبان کے نمائندہ ہے، بنیادی پی ٹی آئی کا ممبر بننے کے چکر میں ہے، لیکن بنیادی طور کے اوپر یہ طالبان کا نمائندہ ہے. یہ تو پی ٹی آئی کا بھی ہارڈلی نمائندہ نہیں ہے. ان کے تو بیک گراؤنڈ ہے جماعت اسلامی جیسے کٹر جو طالبان کی حمایتی جماعتیں ہیں، ان کے جو لوگ ہیں وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج ڈیفیٹ ہو جائے گی اگر ان کے پاس جانا ہوا. ٹھیک ہے، میں طالبان کے یہ ملیٹنٹ کی کوئی اوقات نہیں ہے پاکستان. میں بالکل آپ سے اس کا جواب لیتا ہوں. میں ذرا قمر منصور صاحب کی طرف. قمر صاحب، یور ٹیک آن. جناب، یہ میاں جاوید لطیف صاحب نے اور فیاض الحسن چوہان صاحب نے دونوں نے جو ہے وہ براہ راست ایم کیو ایم پر الزام لگا رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں طالبان کے گروپ بے شمار، حکومت تو ایک. حالانکہ صاحب ڈار صاحب آپ لوگوں کو منانے میں لگے ہوئے. پروگرام ہو رہا ہے طالبان کے اوپر، لیکن یہ سارا اپنا غصہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے اوپر نکال رہے ہیں. لیکن میں صرف اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں. میرے بھائی میاں جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ کوئی ایک آدمی بنا دیں جو بے گناہ ہو. جناب، جن لوگوں کو آپ کے لوگ ہی بے گناہ کہہ کے چھوڑ رہے ہیں، شاید آپ کی نظر سے وہ باتیں گزری نہیں ہیں اس لیے آپ کہہ رہے ہیں. آپ ایک وہ جو مطلب ایک سکھائی ہوئی بات ہوتی ہے، آپ صرف وہ بات کر رہے ہیں. آپ خدا کے واسطے کراچی آئیے، کراچی آ کے دیکھیے کہ کراچی والوں کے ساتھ کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے، کس طرح سے ناانصافی ہو رہی ہے. رہ گئی سر، وزیر داخلہ کراچی آئے تھے، انہیں احساس ہوا اس بات کا جو مسئلہ آپ بتا رہے ہیں؟ کون آئے تھے؟ وزیر داخلہ کراچی آئے تھے چودھری نثار علی خان صاحب، انہیں احساس ہوا اس مسئلے کا جو آپ بتا رہے ہیں؟
میں ان کی تو بات نہیں کرتا، لیکن میں آپ کے سامنے آپ کے ایک بہت سینئر صحافی ہیں، وہ کراچی تشریف لے کر آئے تھے اور انہوں نے ان لوگوں سے ملاقاتیں کی جو لوگ کراچی میں ہونے والے آپریشن کے دوران جو ہے رہا کیے گئے ہیں یا جیلوں میں بھیجے گئے ہیں، تو وہاں ان کے ساتھ بدفعلی تک کی گئی ہے، ان کی پوٹی کی جگہ پر پیٹرول بھر دیا گیا ہے، ان کے نازک اعضاء کو کرنٹ لگایا گیا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ طویل عرصے سے ہو رہا ہے، کبھی کسی نام پر اور کبھی کسی نام پر۔ یہ افسوسناک واقعات ہیں، افسوسناک امر ہے، ظاہر ہے کہ طالبان کے موضوع پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں بیچ میں اس لیے بولا تھا کہ میاں صاحب تو کراچی کی طرف چلے گئے تھے، ہم طالبان کے مسئلے پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ خدارا روزانہ میڈیا ہاؤسز کے اوپر جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں، اگر آپ لوگ اسی طرح ٹی وی پہ بیٹھ کے لڑتے رہیں گے، میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ ایم کیو ایم کا ایک آدمی بھی کسی جرم میں انوالو نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی جامعہ کراچی میں القاعدہ کی ایک ذیلی تنظیم پکڑی گئی ہے جس نے خود، ہم نہیں کہہ رہے، سیکیورٹی کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ مختلف سیاسی، مذہبی اور فرقہ وارانہ بنیاد پر جماعتوں کو آپس میں لڑانے، بموں کے دھماکے کرنے اور پتہ نہیں کیا کیا، وہاں پمفلیٹس بھی تقسیم ہو رہے ہیں، یہ بھی اطلاع۔ ہاں سنیے، اب آگے چلتے ہیں ہم۔ کراچی میں جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے، ہم کل کہتے رہے، الطاف بھائی کہتے رہے کہ طالبان کراچی میں اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن پچھلے 5 سال میں وزیر داخلہ رحمان ملک سے لے کر بڑے بڑے لوگوں نے الطاف بھائی کا ایم کیو ایم کا مذاق اڑایا، اور آج بھی کچھ لوگ مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں رینجرز اور پولیس جا نہیں سکتی۔ یہ میرے بھائی یہ جو فیاض الحسن چوہان صاحب کہہ رہے ہیں، الزام لگا دینا میرے بھائی بہت برا ہے، اخبارات کی ہیں منصور صاحب، میں نہیں بات کر رہا، یہ تو ڈیلی اخبارات کے اندر آتا ہے۔ اپنی باری پہ بات کر لیجئے گا، میں اپنی بات کر لوں، اس کے بعد آپ شاید حیات صاحب روزانہ جانا بیان دے رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی۔ نہیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ لوگوں کو مار کے، فیاض بھائی آپ تو پہلے آپ جماعت اسلامی میں تھے، آپ کو پتہ ہے کیا چیز ہوتی ہے، اگر آپ مار کے کسی سے بیان دلوائیں گے اور کسی کو کہیں گے اعتراف جرم کرنے کے لیے، اور وہ عدالت اس کے بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، اس کو آپ کس کھاتے میں رکھیں گے؟ دیکھیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے۔ اگر ہم ناانصافی اسی طرح کرتے رہے، ہم چیزوں کو اسی طرح سے چلاتے رہے۔ سر ذرا موجودہ حکومت کا مجھے بتائیے گا، قمر صاحب ذرا بتائیے گا کہ وزیر داخلہ آئے تھے، اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں، انہیں آپ نے بتایا ہے کہ یہ طالبانائزیشن بھی ایک مسئلہ ہے؟ دوسرے مسئلہ میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم نے بتایا، یہاں بہت سارے صحافی آئے، انہوں نے آ کے ملاقات کی ہے۔ دیکھیں، اس دولہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اتنا ہیوملیٹ کرنا، ادھر طالبان کر رہے ہیں، ادھر یہ لوگ کر رہے ہیں، مجھے بتائیں ہم کدھر جائیں؟ کراچی کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں رینجر تو پولیس داخل نہیں ہو سکتی۔ سر لیکن یہ تو صوبائی مسئلہ ہوا نا، پولیس صوبائی حکومت کا سے ہو گیا۔ گورنر تو ان کا ہے نا، ان سے پوچھے پھر گورنر کو ریزائن دلوا دیں۔ یہ ہے منصور بھائی، سوری آپ کی بات روک رہا ہوں، آپ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں، پھر گورنر صاحب کو کہیں نا کہ آپ ریزائن دے دیں۔ آپ گورنرشپ کے اوپر کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ گورنر تو ایک سیریمونیل پوسٹ ہے میرے بھائی، اب آپ دیکھیں۔ اور بھائی آپ چھوڑ دینا، جب ایک ظلم ہو رہا ہے، آپ کے بچے شہید ہو رہے ہیں، آپ کے کارکن شہید ہو رہے ہیں، بیچ میں بولیں گے قمر صاحب کو بات پوری کرنا ہے، کیسے کام چلے گا؟ دیکھیں، مجھے بھی دکھ ہے کہ آپ کے کارکنان شہید ہو رہے ہیں۔ قمر صاحب کو بات کرنے دیں، ان کی بات مکمل ہونے دیں، پھر اس کے بعد جو میں نے سب کی بات تحمل سے سنی ہے، آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ جی گو ایڈ، قمر صاحب وقت ذرا کم ہے، آپ بات کریں۔ لطیف صاحب کو اتنا زیادہ ٹائم دے دیا، شاید وہ حکومت میں اس لیے آپ نے ٹائم دے دیا، میں تو یہاں اسٹاف کو لے کے بیٹھا ہوں کہ آپ کس کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں۔ سر یہ بات نہیں ہے، آپ کو میں نے بھرپور موقع دیا، بات کر رہے ہیں آپ سے، انٹرپٹڈ بات کر رہا ہوں۔ سر یہ بات آپ نہ کریں، مطلب ظاہر ہے آرگیومنٹ ہو رہا ہے، اس میں تو ظاہر ہے کوئی منٹ گن کے تو آپ نہیں دے سکتے نا سر، اگر بات ہو رہی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ پروگرام ڈیزائن کیا ہے آرگومنٹ کے لیے، آپ کنکلوژن پہ نہیں پہنچنا چاہتے۔ سر کنکلوژن پہ پہنچیں گے، آپ آرگیومنٹ کمپلیٹ کریں گے تو کنکلوژن آ جائے گا۔ سر میں صرف اتنی سی بات کر رہا ہوں کہ کراچی میں سیکورٹی فورسز پر حملے ہو رہے ہیں، مگر بعض ناقبت اندیش لوگ وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب یہ کراچی آپریشن کا رد عمل ہے۔ میرے بھائی طالبان وہاں بیٹھ کے ذمہ داری قبول کر رہے ہیں کراچی میں پولیس کی بس پر حملے کے، مگر کچھ سیکورٹی کے اہلکار کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ آپریشن کا رد عمل ہے۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن۔ ہم لوگ قمر صاحب کی نہیں ہوں گے، اور ہم طالبان کو ایسے سمجھیں گے اور اپنی سیکورٹی فورسز کو صرف ہم اس لیے سمجھیں گے کہ بس وہ صرف جانے دینے کے لیے ہیں۔ تو خدا کی قسم آپ کے پروگرام سے مجھے بہت دکھ ہوا، اور میں یہ بات سمجھنے پہ بالکل یہ سمجھنے پر میں آمادہ ہوں کہ بھائی آپ کی آواز جو ہے، آپ سب آپس میں منقسم ہیں، آپ مسلک کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، آپ ہر چیز پر آپ عادل بھائی بات میری بات سنیں، آپ کی رائے ہے، آپ کی رائے ہے، ملک کی سالمیت کی بات ہے۔ آپ نے کہا کہ جی طالبان کے لیے ہے،
تو پھر طالبان پہ بات کریں نا. آپ بار بار گھوم کے گورنر پہ کراچی پہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. عادل بھائی ہم نہ کسی پنجابیزم کو مانتے ہیں، نہ کسی سندھیزم کو مانتے ہیں، نہ کسی بلوچیزم کو مانتے ہیں. ہم پاکستان کو مانتے ہیں، یہ اسلام کو اور دین کو مانتے ہیں. ہم اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں. جو گیسٹ اس پر گئے ڈیویٹ کر رہے تھے، گفتگو کو دوبارہ اس کے اوپر لے کر آئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کراچی میں طالبان ہیں تو کراچی کا مسئلہ بھی ڈسکس ہوگا. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ طالبان کراچی میں نہیں ہے تو سیاسی طالبان ہے وہاں پہ، یہ جہادی طالبان نہیں ہے، وہاں سیاسی طالبان ہے. میں قمر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا، مجھے قمر صاحب سے پوری ہمدردی ہے. ایم کیو ایم کے وہ جو بے گناہ لوگ پکڑے گئے ہیں یا جن پر تشدد ہوا ہے، میں کسی کے خلاف بھی اتنا ہی دکھ ہے جتنا باقی جماعتوں یا باقی شہریوں کے بے گناہوں پر تشدد ہوا ہے. میری گزارش صرف اتنی ہے کہ کیا طالبان جو ہیں ان 5, 6, 8 ماہ میں آئے ہیں کراچی میں یا پہلے آئے تھے؟ میرا سوال یہ ہے. دوسرا میرا سوال ان سے یہ ہے کہ پچھلے 5, 6 سال سے اگر طالبان وہاں داخل ہوتے رہے ہیں کراچی میں تو طالبان کراچی کی حکومت کے ساتھ ایم کیو ایم کا شیئر تھا، یہ بھی حکومت کا حصہ تھے. انہوں نے اس وقت کیوں نہیں یہ نشاندہی کی؟ اگر انہوں نے نشاندہی کی ہے تو رحمان ملک صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو اس وقت ان کو واویلا کرنا چاہیے تھا. اگر اس وقت بھی نہیں کر سکے تو میری ان کی خدمت سے گزارش یہ ہے کہ کیا کراچی میں آپریشن نہیں ہو رہا؟ اگر اس سے پہلے نہیں، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہمارے خلاف ہو رہا، وہ کہتے ہیں ریاستی آپریشن کا رخ ہماری طرف موڑ دیا گیا. قطعاً ایسی بات نہیں ہے، ان کے خلاف کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، نہ ایم کیو ایم. تو پھر یہ ڈار صاحب اور وزیر داخلہ کیوں بات کرنے گئے تھے؟ اگر ایم کیو ایم اگر ان کے کوئی تحفظات تھے تو ان کو دور کرنے کے لیے گئے تھے اور دور کریں گے. فواد چودھری صاحب کی طرف جاؤ، وقت ختم ہو گیا ہے. فواد صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس دیجیے گا. کنکلوڈنگ یہی ہے جی کہ ایک تو بات یہ ہے کہ کراچی کا مسئلہ مختلف ہے، طالبان کا مسئلہ مختلف ہے. ٹھیک ہے وہاں پہ چلے گئے ہوئے ہیں، لا اینڈ سچویشن دنیا میں روئے ڈی جنیرو میں بھی خراب ہے، کئی اور جو دنیا میں شہر ہے. 25,000 تو پولیس ہے آپ کی 2 کروڑ کی آبادی کے لیے، وہ وسائل کا مسئلہ ہے. کراچی کا مسئلہ اور ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، وہ کنٹرولبل ہے. یہ جس کو وکالت یہ کرتے ہیں ہمارے فیاض الحسن چوہان بھائی وغیرہ، یہ طالبان کی جو فلسفی ہے یہ مختلف ہے. ہمیں پہلی جنگ جو لڑنی ہے وہ طالبان کی فلسفی سے لڑنی ہے. یہ کراچی وغیرہ والے معاملے کنٹرولبل ہیں، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر اکٹھے ہوں، آپریشن کو جو ہے وہ آپ سپورٹ کریں اور پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے اوپر مکمل اعتماد کریں. اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان اہلیت رکھتی ہے سیکورٹی فورسز ریڈیکیٹ کرنے کی. آخری بات کروں گا، بات یہ ہے کہ ادھر کے سیاسی طالبان ہوں یا ادھر کے جہادی طالبان ہوں، مسئلہ ایک ہی ہے. اور ایک مسئلہ وہ یہ ہے کہ غیر ملکی طاقتیں ان دونوں کو استعمال کر کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں. ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ مذاکرات کے ذریعے سے نون لیگ حکومت جو کر رہی ہے ہم اس کو سپورٹ کریں. اگر مذاکرات کے ذریعے سے نہیں ہوگا تو پھر ادھر بھی جس طرح آپریشن ہو رہا ہے ادھر بھی آپریشن ہو، اور پھر بالکل امپارشل آپریشن ہو، چاہے وہ سیاسی طالبانوں کے بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب، فیاض الحسن صاحب، قمر منصور صاحب، فواد چودھری صاحب. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا اور قوم جو ہے وہ اس وقت سیاست دانوں کی طرف ہی دیکھ رہی ہے، سیاسی حکمت عملی کی طرف دیکھ رہی ہے اور حکمرانوں کی طرف دیکھ رہی ہے. اگر منقسم ہوں گے تو اس مسئلے سے نہیں نمٹا جا سکتا، اتحاد سے اس مسئلے سے نمٹا جا سکتا ہے. عادل عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. Was brought to you by